کیسے بڑھتی ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہادوا تحابوا تہادوا تحابوا صحیح الجامع الصغیر۔ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کے تمام خوبصورت زاویے بتائے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے جب دو انسان آپس میں اکٹھے رہتے ہیں، خاندان آپس میں اکٹھے رہتے ہیں، رشتہ دار ملتے ہیں تو ان میں محبت ہونی لازمی ہے۔ لیکن وہ محبت کیسے بڑھے گی؟ کہ جب ہم ایک دوسرے کو تحائف دیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کو بہت مہنگے تحائف دیں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کو ہر روز تحائف دیں۔ جب آپ کسی کی بیمار پرسی کے لیے جائیں، آپ اس کو تب تحائف دے سکتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مہنگے تحائف دیا جائے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ کے اس تحفے میں محبت چھپی ہو، اخلاص چھپا ہو، بلکہ اس میں پیسے کی نمود و نمائش نہ ہو، اور نہ ہی تحفہ دینے کے بعد یہ جتایا جائے کہ آپ اس کو استعمال کریں۔ یہ آپ اس بندے کے اوپر چھوڑ دیں جس کو آپ نے تحفہ دیا ہے، اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میرا تحفہ جو ہے وہ کم قیمت ہے۔ تحفے کی قیمت کا اندازہ کوئی بھی انسان اس کے خلوص سے نہیں لگا سکتا۔ خلوص اور قیمت برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جب ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو ان کو پسند نہیں آتا۔ آپ اپنی پوری خلوص نیت کے لیے کسی کے لیے تحفہ خریدیں، اور یہ مت سوچیں کہ اس کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا۔ آپ کا اخلاص اللہ تعالیٰ ضرور اس تک پہنچا دے گا، اور آپ کی جو سچی نیت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جان لے گا۔ تحفہ ماں باپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں، بچے ماں باپ کو دے سکتے ہیں، اور بیوی کو دینا تحفہ یہ تو ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے، اور بیویاں بھی اپنے شوہر کو تحفہ دیں، اس سے بھی بہت محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے کچھ ایسے اوکیزن بنا دیے گئے ہیں، جیسے برتھ ڈیز ہیں، فادر ڈے ہے، مدر ڈے ہے، کہ ان پہ تحفے دیے جانے لگ گئے ہیں، جو اسلام کا تقاضا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ ان اوکیزنس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کا تعلق یہ ہے کہ تحفہ دیا جائے، لیکن اس میں کسی بھی قسم کا کوئی اوکیزن ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ کسی کے لیے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ کسی کی بیمار پرسی کے لیے جا رہے ہیں، کسی کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں، یا ویسے ہی اپنے کسی رشتہ دار کو ملنے جا رہے ہیں، تو آپ اس کے لیے کوئی بھی تحفہ لے کے جا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ مہنگا ہو، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ تحفہ جو ہے وہ دینے کے بعد آپ نے جتانا نہیں ہے۔ اور جتنی بھی احادیث آپ کو بتائی جا رہی ہیں، یہ ساری احادیث جو ہے وہ عمل کرنے والی ہیں، اور جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تب تک ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جو خالی خلی اظہار کرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ان کی سنت پر عمل ہے، اس لیے ان کی سنتوں پر عمل کیجئے، اور اپنی بیوی کو، شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو، بچے ماں باپ کو، ماں باپ بچوں کو، اور بڑوں کو، خاص کر جو آپ کے بوڑھے والدین ہیں، آپ ان کو ضرور یاد رکھیں۔ وہ کبھی کبھار تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں جب ان دونوں میں سے ایک دنیا میں رہ جاتا ہے، اس لیے ان کو ضرور چھوٹی چھوٹی خوشیاں دیا کیجیے، ٹھیک ہے؟ اور اس بات کا ضرور ارادہ کیجیے آج سے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے کسی کو دکھاوے کے لیے تحفہ نہیں دینا، بلکہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تحفہ دینا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔